سن کے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس کا PDF آپ تک بھی آ ہی گیا ہوگا. جی جی مطلب بہت کلام بہت کی شکریہ تشریح اور کی. بہن، بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں فریحہ صاحبہ کو ڈبل مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو پی ایچ ڈی کی مبارکباد اور پھر دیوان فریحہ، پھر دو خوشی کے موقع ہیں ان کے ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ ساتھ شاکر بھائی کو بھی، ظاہر ہے کہ شاکر بھائی بھی ان کے ساتھی ساتھ ہیں ماشاء اللہ دونوں. تو ان کی دیوان فریحہ کی تقریب پذیرائی بہت بہت مبارک ہو. اور فریحہ صاحبہ پاکستان کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں. اردو ادب میں تو خیر الگ ہیں وہ، لیکن یہ پاکستان کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں. بہت بہت مبارک ہو. اور اس میں انہوں نے 116 غزلیں شامل کی ہیں، سبھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. اور کوئی حرف انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، تمام حروف کا استعمال کیا ہے. لے اور زے تین نقطہ سارے استعمال میں نے سب کو کیا ہے استعمال. تو ماشاءاللہ بہت اچھی ماشاء ہے. اللہ. تو انہوں نے انتصاب اپنے مقبول احمد شاکر صاحب کے نام کیا ہے، جو ان کے شوہر نامدار ہیں اور محکمہ تعلیم کے سابق CEO بھی رہے. تو انہوں نے اردو کے تمام حروف اس میں شامل کیے ہیں. اور تو دیوان کے سلسلے میں یہ ہے کہ میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی اپنے اس میں لکھا ہے یہ کہ بہت سے لوگ، اکثریت جو ہے وہ واقف نہیں ہے دیوان اور عام مجموعہ کلام کا کیا فرق. میں بھی سنا ہے، تو اس پہ میں نے ایک چھوٹا سا عرض شاعر کے عنوان سے یہ میں نے اپنے پہلے دوسرے دیوان میں اب شامل کیا ہے، کیونکہ بیچ میں تو تعطل کا شکار تھا ہی پاکستان میں جب میں نے. تو یہ سماعت فرمائیے کہ آج سے تقریباً ربع صدی پیشتر کی بات ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ ہر شعری مجموعے کو دیوان کہنے لگے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھے لوگوں کو سنا پاکستان میں بھی ان کا دیوان آ گیا، مبارک ہو دیوان آ گیا. جب دیکھا تو بھائی دیوان تو ہے نہیں، وہ مجموعہ کلام ہے، اس کو دیوان کہہ رہے ہیں. تو جب ایسا نہیں ہے، اس لیے میں نے نمونے کے طور پر اپنا کچھ کلام بصورت دیوان مرتب کیا اور اس کو عنوان نمونہ کلام تنویر پھول بصورت دیوان رکھا، اور اسے وقفے سے مختلف ادبی حلقوں کی ویب سائٹ پر پیش کیا، جن میں سوائے اردو بندھن کے دیگر مثل اردو انجمن، اردو جہاں، اردو گلبن وغیرہ بند ہو چکے ہیں. اردو بندھن میں ہے خیر ابھی تک. اکثر احباب نے اسے سراہا، لیکن ایک ادبی انجمن کے سربراہ کو یہ کوشش پسند نہیں آئی، اور انہوں نے اپنی اس بزم کے علاوہ گزرگاہ خیال، بزم قلم، ادب.com، اب یہ سب بھی موجود نہیں ہے، وغیرہ میں اس کوشش پہ اعتراض کیا. نہ صرف اس پر بلکہ حمد و نعت نگاری، تاریخ گوئی، قرآن مجید کی منظوم تفہیم وغیرہ سب کو کار عبث قرار دیا. ان کو کہا کہ سب بیکار کام ہے، اور دیوان کیا آپ وہ کر رہے ہیں، کون پڑھے گا دیوان اور کیا فائدہ ہے اس سے. تو میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن دیگر احباب نے میری طرف سے ان کی گرفت کی، جس پر وہ خاموش ہو گئے. تو گندہ ایک طرح انہوں نے وہ کیا تھی. یہ تو تقریباً 25-26 سال پہلے کی بات ہے. تو نمونہ کلام بصورت دیوان پیش کرنے کے بعد میں نے اس طرف مزید توجہ نہیں دی. میں کہا دیوان لانا بیکار ہے، خامخواہ وہ تو اس کی برائیاں کر رہے ہیں. تو پاکستان میں قیام کے دوران میری 12 کتب منظر عام پر آ چکی تھیں. امریکہ آنے کے بعد تخلیقات تو شائع ہوتی رہیں، لیکن کتب کے اشاعت کا سلسلہ تعطل کا شکار رہا. ظاہر یہاں کے مسائل تھے. اب پاک و ہند میں کئی شعراء کے تازہ دیوان منظر عام پر آئے تو میں نے بھی اس جانب توجہ دی. اور وہاں انڈیا سے بھی ہمارے رئیس بھائی کا بھی دیوان آیا، اور پاکستان سے سب سے پہلا ہماری فریحہ صاحبہ کا، جو مطلب خواتین شعراء میں سب سے پہلا دیوان انہی کا ہے. تو یہ میں نے اپنا ایک سخنزار حروف کے نام سے اور ایک وہ دیوان تنویر پھول کے نام سے دو جو ہے، ایک صاحب ہیں بیچارے وہ پنجاب میں ہی ہیں، تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ مجھے اپنا لنک بھیج دیں، تو میں وہاں سے لے کے وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں. تو ان کے ویسے یہ ہوا کہ 2 دیوان آ گئے جلدی. تو کافی تعطل، 20 سال کے بعد یہ شروع ہوا سلسلہ. تو یہ میں یہی بتا رہا تھا کہ میں نے غور کیا تھا اس وقت کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہر ایک کو دیوان کہہ رہے. کسی کا مجموعہ آیا وہ کہہ دیں گے دیوان. تو یہ بات انہوں نے فریحہ بہن نے بھی لکھی اس میں کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں ان کو وہ نہیں ہے کہ دیوان کیا ہے، دیوان کے کیا اس کے لوازمات ہیں، سب کچھ ان کو پتہ نہیں. تو بہرحال ان کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں. اور ان کے جو اشعار ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر،
اب شاکر بھائی کی مہربانی انہوں نے پی ڈی ایف مجھے بھیجی اور میں نے اس میں دیکھا تو دیکھیے ان کا جو اشعار منتخب کیے ہیں سب ساحل ممتنع میں ہیں زیادہ تر، اور بڑے دل میں اتر جانے والے اشعار ہیں۔ جی جی تو دیکھیے ہم کا شعر ہے ان کا پیش کرتا ہوں۔ وہی ہے مشارق مغارب کا خالق، وہ مالک و رازق ہر ایک زندگی کا۔ جی تو یہ مشارق مغارب جو ہے یہ بھی قرآن پاک میں مشرقین و مغربین و مشارق مغارب کا بھی لفظ آیا ہے، اور یہ آج کل سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں نا کہ اب وہ سورج جو ہے جب ادھر انڈیا پاکستان میں ادھر سورج غروب ہوتا ہے تو ادھر ہماری طرف امریکہ کینیڈا میں وہ طلوع ہوتا ہے، تو اس طرح ادھر کا مغرب ادھر مشرق بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز قرآن پاک میں بھی ہے، مغربین و مشرقین و مشارق مغارب، مطلب یہ کہ ڈائریکشن تو ایک ہی رہتی ہے لیکن وہ مشرق مغرب بدلتے رہتے ہیں پریاض پہ۔ تو وہی انہوں نے فرمایا کہ وہی ہے مشارق مغارب کا خالق، وہ مالک و رازق ہر ایک زندگی کا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر کلام کے ساتھ 116 غزلیں انہوں نے باہر بھی لکھ دی، تو اس کی وجہ سے جو نوآموز شعراء ہیں ان کو آسانی رہے گی۔ جیسے اس کے انہوں نے لکھا فولن 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 فولن، 4 وہ فولن جو کہ بحر زمزمہ یا بحر متقارب دونوں کہتے ہیں اس کو۔ اچھا نعت بھی ان کی اسی بحر میں ہے، اس کا شعر دیکھیے۔ مبارک ہے اسوہ ہمارے نبی کا، فقط سیدھا رستہ ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، مبارک ہے اسوہ ہمارے نبی کا، فقط سیدھا رستہ ہمارے نبی کا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی منقبت بھی ہے اس کے بعد، بہت ترتیب رکھی انہوں نے حمد نعت پہ منقبت میں دیکھیے۔ نعرہ لگائیں حق کا قربان جانے ان پر، نعرہ لگائیں حق کا قربان جائیں ان پر، اپنے خیالوں میں ہے میدان کربلا کا۔ نعرہ لگائیں حق کا قربان جانے دیں پر، اچھا یہ جلدی لکھا رات میں، تو اپنے خیالوں میں ہے میدان کربلا کا۔ تاریخ پوچھتی ہے آنسو بہا بہا کر، تاریخ پوچھتی ہے آنسو بہا بہا کر، تکلیف میں گھرانہ کیوں کر تھا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف میں گھرانہ کیوں کر تھا مصطفیٰ کا۔ اور اچھا مطلب دینی رجحان ان کا بہت قابل رشک ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ زاہد خوش بھی نہیں ہے، ان کے کلام میں تغزل بھی ہے، غزلیں بھی پیش کی انہوں نے۔ اور اس غزل کے سلسلے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سنا ہو شاید آپ لوگوں نے، کہ بعض لوگ جو شاعری پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاعری حرام ہے، اور خاص کر غزلیہ شاعری پر تو بہت ہی زاہد خوش کیوں ہو، تو ان کے لیے مثال وہ موجود ہے قصیدہ بانت سعاد، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کا جو قصیدہ ہے، جو پہلا قصیدہ، تو وہ قصیدہ بردہ شریف اول کہلاتا ہے، اس کو قصیدہ بردہ دوسرا مشہور ہو گیا ہے امام بصیری کا، لیکن وہ خواب کی بات ہے اس میں، تو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آپ نے قصیدہ پیش کیا اور ان کو بردہ شریف رسول اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، لیکن یہ حقیقت میں بردہ شریف عنایت فرمایا تھا۔ یہ صحابی تھے حضرت کعب بن زہیر، تو انہوں نے جب اپنا قصیدہ بانت سعاد پیش کیا تھا تو آپ نے پورا سماعت فرمایا اور خوش ہو کر کے آپ نے ان کو بردہ شریف عنایت کیا۔ تو قصیدہ بردہ شریف موجود ہے، آن لائن دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس قصیدے کی بات یہ ہے کہ شروع میں جو ان کے سارے اشعار ہیں تو انہوں نے اپنی محبوبہ سعاد کے عشق میں گئے ہیں، اس کے ہجر و فراق کا ذکر ہے، زیادہ تر اشعار شروع میں وہیں سے قصیدہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر 15 اشعار میں انہوں نے اس اونٹنی کا ذکر کیا ہے جو ان کو لے کے محبوبہ کے پاس لے جا رہی تھی، اور پھر وہ راستہ بدل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئی۔ 25 اشعار اس میں ہیں۔ اس کے بعد جو آخر میں اشعار ہیں وہ انہوں نے نعتی اشعار ہیں اس میں، اس قصیدے کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصیدہ سماعت فرمایا، اور آپ نے قصیدے کے جو ابتدائی اشعار تھے ان پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا، یہ ہٹاؤ بھائی اس میں کیا ہے نا، کہہ سکتے تھے نہیں کہ کیا یہ ہجر و فراق اور محبوبہ کی باتیں اگر وہ قابل اعتراض ہوتی ان کے لیے تو آپ کہتے کہ ہٹاؤ، تو ان کو رہنے دیا، وہ ابھی بھی ہے۔ اور جو نعتیہ اشعار وہ سارا قصیدے کو پسند فرمایا، اور نعتیہ اشعار جو تھے آخر میں 15 اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح بھی فرمائی، کہ ان کا ایک شعر تھا، انہوں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا کہ سیف من سیوف الہند، اب ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو ہندوستان کا اس زمانے میں لوہا فولاد وغیرہ مشہور ہوگا، تو عرب جو تھے قائل تھے وہاں کی تلواروں کے،
تو اس لیے انہوں نے اس خیال سے آپ کو تشبیہ دی کہ سیف منصوف الہند، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی اور کہا کہ سیف منصوف الہند نہیں بلکہ اس کو سیف منصوف اللہ کر دو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ تو اب حضور اصلاح کے ساتھ ہے وہ آج کل جو ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر ادب کے ساتھ اور اگر تہذیب کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر رومانی اشعار بھی کہے جائیں تغزل کے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں، ہاں اولی اہمیت نہ ہو، بہرحال جو ہے کہ تو یہ اس کا جواز ہمیں ملتا ہے اس سے قصیدہ بانو سواز۔ تو جو لوگوں کا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بس یہ، اور پھر ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم دنیا کی باتیں کرو اللہ رسول کی باتیں بھی کر لو تاکہ وہ مجلس تمہارے لیے وبال نہ بنے۔ تو آپ جب غزل کے اشعار کہیں تو غزل کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اللہ رسول کی بات بھی کر لیں، کچھ نصیحت کی باتیں بھی کر لیں۔ وہ تو غالب کیا میں مثال ہے، انہوں نے غزل میں نعت کے اشعار بھی لے آئے ہیں، ہم کے بھی لے آئے ہیں، دل ہر قطرہ ہے ساز ہے نل بھار، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا، اور کل کے لیے کراج نہ خصت شراب میں، یہ سوء زن ساقی کوثر کے باب میں، سب غزلوں کے اشعار ہیں ان کے۔ اور واسطے اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بے در کھلا، یہ نعت کا شعر ہے۔ تو یہ مطلب اس طرح ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ شاعری کے سکھانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ سورہ یاسین میں ہے نا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، کہ ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں سکھایا اس لیے کہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ تو واضح قرآن ہے۔ وہ لوگ شاعر کہتے تھے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ نے شاعری کے علم سکھانے کی نسبت اپنے طرف رکھی، ہم نے اس لیے نہیں سکھایا کہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ فروتر چیز ہے ان کے لیے شاعری۔ تو لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے شایان شان نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی مناسب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کسی دنیاوی استاد کا ہونا آپ کا شایان شان نہیں تھا، لیکن دنیا کے لوگوں کے تو استاد ہوتے ہیں نا، کوئی خراب بات تو نہیں ہے نا کہ دوسرے کا استاد ہے نا۔ تو اس طرح تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جادو سکھانے کی جو نسبت کی اپنی طرف نہیں کی، وہ شیطانوں کی طرف کی، شیاطین کی طرف، کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو سکھاتے تھے، ان کی تردید کی گئی سورہ بقرہ میں کہ سلیمان جادو نہیں سکھاتے تھے بلکہ شیاطین سکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی طرف جادو کی نسبت نہیں کی ہے، لیکن شاعری کی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے انہیں شاعری کا علم نہیں سکھایا اس لیے کہ ان کے شایان نشان نہیں ہے، وجہ بتا دیا آگے۔ تو شاعری بھی ایک ذریعہ، اگر ہم اس میں اچھے پاکیزہ خیالات بیان کرتے ہیں اور کسی حد تک غزل کے بھی ہے تو اس میں مانعت نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام قرار دیں، یہ کریں، تہذیب کا وہ کریں۔ تو ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی غزل کے اشعار دیکھیے، اور انہوں نے اس میں یہ شاہ نام اسلام والی بحر اس میں رکھی، بحر حضج، 4 مفاعل ان پہ۔ تمہاری دید کا موسم نہ الفت کا پیام آیا، تمہاری دید کا موسم نہ الفت کا پیام آیا، سکون دل میرے ہمدم نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ فریدہ صاحب، تمہاری دید کا موسم نہ الفت کا پیام آیا، سکون دل میرے ہمدم نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ اور ایک یہ بحر رمل بہن کا ہے، دل کی دیواروں پہ جالے یہ فریحہ ہیں ثبوت، دل کی دیواروں پہ جالے یہ فریحہ ہیں ثبوت، ایک مدت سے یہاں کوئی بھی آیا نہ گیا، ایک مدت سے یہاں کوئی بھی آیا نہ گیا، دل کی دیواروں پہ جالے یہ فریحہ ہیں ثبوت، ایک مدت سے یہاں کوئی بھی آیا نہ گیا۔ اور خود اعتمادی دیکھیے ان کی، اس کو لوگوں سے الگ رہ کے بھی جینا آیا، اس کو لوگوں سے الگ رہ کے بھی جینا آیا، اب فریحہ کو زمانے کی ضرورت کیا ہے۔ عزم دیکھے ذرا ان کا، اور انہوں نے اپنے مسائل بھی بیان کیے ہیں ان کے، میں نے پڑھا وہ پیش لفظ، اور اس میں انہوں نے شاکر بھائی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بہت تعاون کیا، اور پھر ماشاء اللہ تو ان کا بھی تعاون اور انہی کے نام انتصاب بھی کیا ہے، اور اپنے مسائل بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش اب آئے۔ تو وہ کہتی ہیں خود اعتمادی دیکھیے، اس کو لوگوں سے الگ رہ کے بھی جینا آیا، اب فریحہ کو زمانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو ماشاء اللہ بہت ضرورت ہے فریحہ صاحبہ، ہاں زمانے کی بہت ضرورت ہے۔
اردو ادب کو ان کی ضرورت ہے، شعرا کا جو نئی نسل ان کی ضرورت ہے، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو رات میں میں نے کچھ چند اشعار بھی لکھے ہیں خراج تحسین کے لیے، یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ شاعرہ زی مرتبہ بے شک فریحہ باجوا، شاعرہ زی مرتبہ بے شک فریحہ باجوا، شمع اردو کی ضیاء بے شک فریحہ باجوا۔ شاعرہ زی مرتبہ بے شک فریحہ باجوا، شمع اردو کی ضیاء بے شک فریحہ باجوا۔ اور شاعری کرتی ہیں عمدہ صاحب دیوان ہیں، شاعری کرتی ہیں عمدہ صاحب دیوان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں اردو ادب کی شان ہے۔ کیا بات ہے، شاعری کرتی ہیں عمدہ صاحب دیوان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں اردو ادب کی شان ہے۔ اور ان کو پی ایچ ڈی مبارک پائیں وہ عمر طویل، آج تک اطلاع مل گئی نا کہ پی ایچ ڈی بھی ہو گئی ماشاء اللہ، تو ان کو پی ایچ ڈی مبارک پائیں وہ عمر طویل، فضل اپنا ان پر رکھ سایہ فگن رب جلیل، آمین کہیے۔ ان کو پی ایچ ڈی مبارک پائیں وہ عمر طویل، فضل اپنا ان پر رکھ سایہ فگن رب جلیل، آمین۔ اور بھائی شاکر اور فریحہ بھابھی کی کیا بات ہے، اب ویسے میں ان کو بہن کہتا ہوں، لیکن چونکہ اسی مصرعے میں بھائی شاکر کہہ رہا ہوں تو پھر ان کو بھائی کہنا پڑا۔ بھائی شاکر اور فریحہ بھابھی کی کیا بات ہے، دونوں کا دم بزم اردو کے لیے سوغات ہے۔ بھائی شاکر اور فریحہ بھابھی کی کیا بات ہے، دونوں کا دم بزم اردو کے لیے سوغات ہے۔ اور مقطع ہے، پھول کے لب پر دعا ہے وہ ہمیشہ خوش رہیں، پھول کے لب پر دعا ہے وہ ہمیشہ خوش رہیں، دونوں کے لیے، دونوں کا ذکر ہے نا، تو پھول کے لب پر دعا ہے وہ ہمیشہ خوش رہیں، کامیابی کی صدا ان کو عطا ہوں منزلیں، کامیابی کی صدا ان کو عطا ہوں منزلیں، شاعرہ زی مرتبہ بے شک فریحہ باجوا، شمع اردو کی ضیاء بے شک فریحہ باجوا، شمع اردو کی ضیاء بے شک فریحہ باجوا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت عمدہ۔ یہ تھے ہمارے صدر محترم جناب تنویر فیض۔